مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم بنورہ التام یوم القیامہ، ان لوگوں کے لیے مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ کون ہے وہ؟ جنہیں اندھیروں کے اندر، قیامت کے اندھیروں میں روشنی فراہم کی جا رہی ہے۔ وہ ہیں کہ جو دنیا کے اندھیروں میں اندھیروں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کبھی فجر پڑھنے آ رہے ہیں، کبھی عشاء پڑھنے آ رہے ہیں، کبھی مغرب پڑھ کے جا رہے ہیں، رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں دنیا کی روشنی کو چھوڑ کر، دنیا کے اندھیروں کو قبول کر کے آخرت کے اندھیروں سے بچنے کے لیے، نور کی روشنی کو پانے کے لیے، اپنے اعمال کا نور حاصل کرنے کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے بستر نرم گرم ہے، موسم ٹھنڈا ہے، گرمی بہت ہے، سارا کچھ ہے، رات کی تنہائیاں ہیں، اندھیرے ہیں، لیکن یہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم بنور التام یوم القیامہ، ایسے لوگوں کو کہ جو رات کے اندھیروں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنے کے لیے جو آتے ہیں، انہیں پورے نور کی قیامت کے دن خوشخبری دے دیجیے۔ تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہوں امام الہدا، اشرف الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے دین اسلام کو مکمل طور پر ہم تک پہنچایا اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری کو ادا کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جامع ترمذی میں اور صحیح ترغیب و ترہیب میں امام منذری نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت کو نقل کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا اسألک ان یشفیانی یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری چاہت ہے، میری خواہش ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ قیامت والے دن آپ میری سفارش فرما دیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا انی فاعل ذلک، ٹھیک ہے میں تمہارا یہ کام کروں گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا این اطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا منظرنامہ، قیامت کا دن اور قیامت کا میدان یہ انتہائی ہیبتناک اور انتہائی عظیم ترین دن ہے، اور قیامت کا جو میدان ہے اس میں اولین اور آخرین سارے ہی موجود ہوں گے۔ میں آپ کو اگر یہ وعدہ یاد کرانے کے لیے کہیں تلاش کروں تو این اطلبنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبنی عند الصراط،
انس اول ما تطلبنی عند الصراط، سب سے پہلے تم مجھے پل صراط کے پاس تلاش کرنا۔ سیدنا انس فرماتے میں نے دوبارہ کہا وَإِن لَّمْ تَجِدْهُ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو وہاں نہ پاؤں پھر کہاں پاؤں، کہاں تلاش کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبنی عند المیزان، تم مجھے اگر وہاں نہ پاؤ تو میزان کے پاس، جہاں عدل کا میزان اللہ رب العالمین قائم کرے گا وہاں تلاش کرنا۔ انہوں نے پھر سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدوا، اگر میں آپ کو وہاں بھی نہ پاؤں تو این تطلبک، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا مقام بتلایا کہ اطلبنی عند الحوض، تم مجھے میرے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، وہاں آ جانا، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ صحابہ خصوصاً انس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر رہے ہیں، ایک آخرت کی فکر، ایک آخرت کی طلب، ایک آخرت کی طلب کے ساتھ کہ کامیابی حاصل ہو جائے۔ آج کی ہماری گفتگو تین چیزوں میں سے صرف ایک چیز پر ہوگی کہ پل صراط پر کامیابی کیسے ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اول ما تطلبنی عند الصراط، کہ انس تم مجھے سب سے پہلے پل صراط پر تلاش کرنا، اور یقیناً یہ تینوں مقامات انسان کے لیے انتہائی اہم ہیں، چاہے وہ پل صراط کا ہو، چاہے وہ میزان کا ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ آنے کا ہو، تینوں اپنی جگہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور تینوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ انسان یہاں کامیابی پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر فائدہ اٹھانے کے لیے ان اعمال کو اختیار کر لے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر کامیابی کے لیے متعین کیا ہے۔ پل صراط جس کے بارے میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جہنم پر قائم کیا گیا وہ پل ہے کہ ان منکم الا واردھا، جہاں ہر ایک نے آنا ہے، ہر ایک نے آنا ہے، انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، ائمہ ہوں، محدثین ہوں، مفکرین ہوں، مجتہدین ہوں، عامت الناس ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، اسلام کو مانتے ہوں، نہ تسلیم کرتے ہوں، اللہ فرماتا ہے منکم الا واردھا، اس پل صراط پر سے ہم نے ہر ایک کو گزارنا ہے، کسی کو رہنے نہیں دینا۔ یہ پل صراط کیا ہے؟ یہ پل صراط ان الجسر احدق من الشعر واحد من السیف، بال سے زیادہ وہ باریک پل ہے، تلوار سے زیادہ کاٹ رکھنے والا اللہ کا تیار کردہ وہ پل ہے جسے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جہنم کے درمیان میں نصب کرنا ہے، اور اس پر
سے ہر ایک نے گزرنا ہے، انبیاء نے بھی گزرنا ہے اور عام انسانوں نے بھی گزرنا ہے، اور وہ پل ایسا ہے کہ انبیاء گزرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ ہمیں امن عطا فرما دینا، ہمیں نجات دے دینا، ہمیں کامیابی دے دینا، سلامتی دے دینا۔ وہ پل ایسا ہے کہ جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے عبور کریں گے، اور اس پل کی ہیبت کا اندازہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آتے ہیں اور آنے کے بعد سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی اہلیہ دیکھتی ہیں کہ میرا خاوند رو رہا ہے، وہ بھی رونا شروع کر دیتی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کی بندی تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں اس لیے رو رہی ہوں، آپ میرے سرتاج ہیں، آپ کی خوشی میری خوشی ہے، آپ کا غم میرا غم ہے، میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رو رہی ہوں۔ فرمانے لگے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارشاد فرما رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہر ایک نے اس پل صراط پر آنا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہر ایک کے آنے کی بات تو کر رہا ہے، لیکن سب کو نجات مل جائے گی یہ بات نہیں کر رہا۔ کہ اس پل پہ تو آنا سب نے ہے، اس پل صراط پہ سے ہر ایک نے گزرنا ہے، لیکن نجات کے لیے جو اللہ رب العالمین متعین کر رہا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، کہ ہم صرف نجات ان کو دیں گے جن کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر ہے، نیکیوں کے اختیار کرنے کا جذبہ ہے، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اپنے رب کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ ہر ایک کے بچنے کی بات نہیں کر رہا، اللہ نے بلانا سب کو ہے۔ وہ پل جسے اللہ نے جہنم پر قائم کیا ہے کرنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ پل اندھیروں پر قائم ہے، وہاں روشنیاں نہیں ہیں، انسان نے اس پل کو اندھیرے پر پار کرنا ہے، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنے لیے روشنی کا انتظام اس دنیا سے کر کے جانا ہے۔ وہ پل ہے جس کے دونوں طرف کیلدار آنکڑے لگے ہوئے ہیں، جو انسان کے گناہوں کے حساب سے انہیں جہنم کی طرف کھینچنے والے ہیں۔ اور پھر اس پل کی یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ پل جو ہے سیدھا نہیں ہے، اس میں استوا نہیں ہے کہ انسان سیدھا چلے گا، بلکہ ارتفاع ہے، اس میں بلندی کی طرف سفر کرنا ہے، اس لیے کہ یہ جنت جو ہے اعلیٰ علیین میں ہے اور جہنم جو ہے
اسفل السافلین میں ہے، جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے. انسان نے بلندی کی طرف سفر کرنا ہے، اور جب بلندی کی طرف سفر کرنا ہے تو پھر سوچئے کہ اس کے پاس چلنے کا راستہ کتنا مشکل ترین ہے. آج اگر آپ پہاڑوں پر سفر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بلندی کی طرف سفر کرنا جو ہے کس قدر مشکل. یہ پل صراط کوئی عام پل نہیں کہ جہاں انسان جو ہے آنن فانن نکل جانا ہے. پھر اس پل پر چوتھی بات کیا ہے؟ اس پل پر جو ہے پسلن ہے. انسان کے لیے ٹھہرنے کا مقام مشکل ہے، اور اس پل کو کراس کرنے کے لیے، اس کی پسلن پر ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے، اس پل کے اوپر اندھیرے سے روشنی حاصل کرنے کے لیے، اس پل پر بلندی کی طرف سفر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس انسان کو دنیا میں موقع دیا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اعمال کی سواری پر سوار کر کے اس پل صراط کو کراس کرے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بطأ عملہ لم یسرع نسبہ. لوگوں یاد رکھو، جس کی پل صراط کی سواری کمزور پڑ گئی، جس انسان کے پاس اعمال کی سواری پل صراط پر کمزور رہ گئی، اس کا نسب نامہ، اس کی تعلق داری اسے کچھ کام نہ دے سکے گی. پل صراط پر اعمال چاہیے، نیک صالح اعمال چاہیے. انسان کو اپنے آپ کو کامیابی کی راہ پر چلانے کے لیے اپنے آپ کو مضبوطی دینے کے لیے اعمال کا ذخیرہ چاہیے، نیک صالح اعمال کی ضرورت ہے. وہ یہ نہ سمجھے میرا تعلق فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، میں فلاں ہوں. اللہ کہتا نہیں، وہاں تعلقات نہیں چاہیے، وہاں اعمال چاہیے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا، سلینی ما شئت من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے مال میں سے، دنیا میں سے جو لینا چاہتی ہے مجھ سے لے لے. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. کل قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. تو من بطأ عملہ لم یسرع نسبہ. جس کی عمل کی سواری کمزور پڑ گئی اس کو نسب نامہ فائدہ نہیں دے گا کہ یہ نبی زادہ ہے، اس کا ولی زادے سے تعلق ہے، یہ کسی اور سے تعلق رکھتا ہے، اس کی نسبتیں ہیں، اس کی رشتہ داریاں ہیں، تعلق داریاں ہیں، یہ فلاں کا دامن پکڑ کے نکل جائے گا. نہیں، اپنے عمل کی سواری پر اس کو لے کر آنا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو واضح کر کے سمجھایا ہے کہ یمر الناس علی قدر نورہ. کل قیامت کا دن ہوگا، انسان جو ہے یمر الناس علی قدر اعمالہم، اپنے اعمال کی بقدر جو ہے اپنے پل صراط پر کی سواری پر سوار ہو کر گزرے گا. وہاں دو چیزیں چاہیے. پہلی چیز تیزی چاہیے کہ انسان تیزی سے گزرنے والا ہو. اب اعمال کی جو تیزی ہے وہ انسان کو آخرت میں پل صراط پر تیزی دے گی. اعمال کی جو سستی ہے وہ انسان کے لیے وہاں وبال جان بن جائے گی. اعمال کی سستی کا نتیجہ ہی تو ہوگا کہ انسان اپنے پاؤں کے ناخن کے اندر موجود نور کی روشنی میں اپنے پل صراط کو گرتا پڑتا کراس کرے گا. سوچئے ذرا،
उस पुले सिरात के अंधेरों में, जहन्नम के अंधेरों में, जहां उसने फिसलन भी बर्दाश्त करनी है, अपने पैरों के, पांव के, नाखून के, अंगूठे के नाखून के बराबर जो है नूर लेकर उसने इस सफर को तय करना है। कितनी मुद्दत का सफर पार करना है। कटता पटता जिस्म है, झुलसता हुआ यह जिस्म है जो जहन्नम के तपिश से, आग से झुलस रहा है, और ये अपने आमाल की सुस्ती की वजह से आज खसारा पा रहा है। अल्लाह ने इसीलिए कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, हलाकत है उनके लिए, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सुस्तियां करते हैं, सुस्तियां करते हैं। अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से अल्लाह रब्बुल आलमीन के वक्त मुकर्ररा की परवाह नहीं। अल्लाह ने तो कहा था इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, इनके लिए वक्त मुकर्ररा पर नमाज की अदायगी लाजिम है। आमाल की सुस्ती, मौका मिला है, जिंदगी हाथ में है, आमाल कर सकता है, खैर के काम में बढ़ सकता है, नेकियां ले सकता है, अपने लिए नेकियों का ज़ख़ीरा कर सकता है, आमाल सालिहा जमा कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से, अपनी ख्वाहिश से अपनी जिंदगी को गुजारता है, अपने मामले में अल्लाह को नाराज करता है, शैतान को राजी करता है, दुनिया के सफर को अपनी चाहत के मुताबिक गुजार के दुनिया से जाता है। लेकिन जब पुले सिरात पर इसको आमाल की सवारी चाहिए होगी, जहां इसे रोशनी अपने आमाल की दरकार होगी, ये इंसान वहां परेशान है, ये इंसान वहां अपने आप को तकलीफों में गुजार रहा है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमुर्रुन्नास अला क़द्र नूरिही, इंसान जो है, लोग जो है अपने नूर की बकदर जो है इस पुले सिरात को क्रॉस करेंगे। मेरे पास क्या नूर है, मेरे पास क्या रोशनी है, मेरे अमाल की कैफियत क्या है, मुझे और आपने, मैंने और आपने अपना जायजा लेना है। पुले सिरात की कामयाबी का रास्ता क्या है, अमाल सालिहा है, नेक अमाल है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन हाफिजा अला सलावाति कानत लहू नूरुन, जो इंसान दिन रात में 5 नमाजों की हिफाजत करता है, अपने आप को अल्लाह की इताअत में, फर्मा बरदारी में, उसके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए वक्त मुकर्ररा पर रब की बारगाह में सजदा रेजी के लिए आ जाता है, कानत लहू नूरुन, इसके लिए तो पूरा नूर ही नूर है। दूसरे मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बश्शिरिल मशाईना फिज़्ज़ुल्म बिनूरिहि ताम्मा यौमल क़ियामा, उन लोगों के लिए मुकम्मल नूर की खुशखबरी है। कौन है वो, कौन है वो जिन्हें अंधेरों के अंदर, कयामत के अंधेरों में रोशनी फराहम की जा रही है। वो है कि जो दुनिया के अंधेरों में, अंधेरों की परवाह किए बगैर अल्लाह की बारगाह में कभी फजर पढ़ने आ रहे हैं, कभी इशा पढ़ने आ रहे हैं, कभी मगरिब पढ़ के जा रहे हैं, रात की तन्हाइयों में, रात के अंधेरों में दुनिया की रोशनी को छोड़कर, दुनिया के अंधेरों को कबूल करके आखिरत के अंधेरों से बचने के लिए, नूर की रोशनी को पाने के लिए, अपने आमाल का नूर हासिल करने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। और ये नहीं देख रहे बिस्तर नरम गरम है, मौसम ठंडा है, गर्मी बहुत है, सारा कुछ है, रात की तन्हाइयां हैं, अंधेरे हैं, लेकिन ये अपने रब की बारगाह में आ रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बश्शिरिल मशाईन फिज़्ज़ुल्म बिनूरिहि ताम्मा यौमल क़ियामा, ऐसे लोगों को कि जो रात के अंधेरों में अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करते हुए उसकी इबादत करने के लिए जो आते हैं, उन्हें पूरे नूर की क़यामत के दिन खुशखबरी दे दीजिए।
تو پہلی چیز، انسان کو جس چیز سے نور حاصل ہوگا وہ انسان کے اعمال کی تیزی ہے، کہ اس کے پاس اعمال صالحہ کی تیزی ہو. تبھی تو اللہ فرماتا ہے سارے ہوں سابق ہوں، لوگوں دوڑو، سبقت کرو، تیزی کرو. ففروا الی اللہ، اپنے رب کی طرف بھاگو، تیزی دکھاؤ. جتنا تیز رب سے تعلق قائم کرو گے اتنا زیادہ تمہیں قیامت کے دن آسانیاں نصیب ہو جائیں گی. دوسری چیز کیا ہے کہ جہاں تیزی کے ساتھ اس پھسلن سے بچنے کے لیے انسان کو ثابت قدمی چاہیے. وہ ثابت قدمی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ ثابت قدمی دو چیزوں سے ہے. پہلی چیز، یثبت اللہ الذین آمنوا منکم بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تفسیر ابن عباس کی روشنی میں، رسول اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں، اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو کہ جو قول ثابت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی توحید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ کھڑے ہو کے کہا تھا لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. یثبت اللہ الذین آمنوا منکم بالقول الثابت، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ. اور یہ لا الہ الا اللہ متقاضی ہے کہ انسان اس لا الہ الا اللہ کو جانتا ہو. الا من شہد بالحق وهم يعلمون، وہ گواہی دے اس بات کی، لا الہ الا اللہ کی، اس شہادت کے ساتھ کہ وہ اس کے صحیح معنی کو، مفہوم کو جانتا ہو کہ یہ لا الہ الا اللہ مجھ سے کیا تقاضے کرتا. یہی وجہ ہے کہ اس توحید کو اپنانے میں، لا الہ الا اللہ کے اقرار میں تین چیزوں کا عمل موجود ہے. ایک اقرار باللسان ہے، انسان زبان سے اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا ہو. دوسرا تصدیق بالقلب ہے، دل سے اس کی تصدیق کرے، منافقت نہ ہو، دو نمبری نہ ہو. اور تیسرا عمل بالجوارح ہے، اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں، اللہ نے جو یہ وجود دیا ہے، اس پر اس کا رنگ چڑھا ہوا ہو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اسلام کا رنگ چڑھ جائے، توحید کا رنگ چڑھ جائے، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، اسے کسی اور چیز کی فکر نہ ہو، ہر چیز کی فکر ہو تو ایک ہی بات ہو کہ مجھے لا الہ الا اللہ پر کھڑا ہونا ہے، اللہ کے حق کو پورا کرنا ہے. پھر اللہ کہتا ہے یہ وہ بندے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. جنہوں نے یہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، پھر یہ اس پر ڈٹ گئے، اللہ کہتا ہے یہ اس پر قائم ہوئے، آزمائشوں کو گزار دیا، مشکلات سے نکلے، تکلیفیں اٹھا لی، دنیا کو گزار دیا. کہتا اللہ رب العالمین ہم فرشتوں سے نصرت کرتے ہیں، خوشخبریاں بھجواتے ہیں، انہیں بتا دو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اللہ تمہارا میزبان ہے، تم رب کے مہمان ہو، اللہ تمہاری مہمان نوازی کرنے والا. کب؟ جب انسان توحید پہ کھڑا ہے، اللہ کی وحدانیت پہ کھڑا ہے، اپنے رب کو منانے کے لیے کھڑا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اللہ کہتا ہے ہم ثابت قدمی دیتے ہیں، ہم خیر کے معاملات کرتے ہیں، بھلائی کے راستے دکھاتے ہیں، نجات کے راستوں پر چلاتے ہیں، کامیابیاں عطا کرتے ہیں. کن بنیادوں پر؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ، جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، جس بات کی انہیں دعوت دی گئی ہے، جو سچ حق انہیں بتایا گیا ہے، جو رسول نے انہیں سمجھایا ہے، جو ہدایت کا راستہ رسول نے انہیں دکھایا ہے، اس نصیحت کو جو رسول لے کر آیا ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کسی اور راستے پر نہیں چلنا، رسول کے راستے پر چلنا ہے، رسول کی مرضی پر چلنا ہے، رسول کے طریقے
پر چلنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. اور اگر تم ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہو گے ہدایت پر چلتے رہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ کام کر لیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے، جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، اللہ کا فرماتا ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ہم ان کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیں گے، راستے بنا دیں گے. اور دوسرا کام کیا کریں گے؟ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، انہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. پل صراط پر کیا چاہیے؟ ثابت قدمی چاہیے. ثابت قدمی کون دیتا ہے؟ توحید دیتی ہے. ثابت قدمی کیسے ملتی ہے؟ نبی کی اتباع سے ملتی ہے. یہ ہے ثابت قدمی کو حاصل کرنے کا راستہ، پل صراط پہ کامیابی سے چلنے کا راستہ. اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کامیابی سے پل صراط کو پار کرتے ہوئے اس پر ثابت قدمی اختیار کر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى شَهِيًّا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمًا تَزُولُ الْأَقْدَامُ. ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے، اپنے بھائی کی آسانی کے لیے، اس کو آسانی دینے کے لیے، مدد فراہم کرنے کے لیے مشا مع اخیہ، اپنے بھائی کے ساتھ چلتا ہے، سفر کرتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کی پریشانی کو اس سے دور کر کے آسانی دیتا ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پریشانی کو دور کرنے والا حتی تتحیّا لہ، اس نے پریشانی کو دور کیا ہے، تکلیف کو دور کیا ہے. اثبت اللہ لہو، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اثبت اللہ قدمہ یوما، اللہ اس کے قدموں کو اس دن ثبات عطا فرما دے گا کہ جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. یہ لوگوں کی مشکلیں دور کرنے والا، یہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، یہ لوگوں کی تکلیفوں میں اپنے درد کو محسوس کرنے والا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود محتاج ہے، خود ضرورت مند ہے، خود حاجت مند ہے، خود پریشان ہے، خود تکلیف میں ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے مومن بھائی کے لیے سفر اختیار کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر کے آرام کو چھوڑتا ہے، اپنے محلے کو چھوڑتا ہے، بستی کو چھوڑتا ہے، صرف کس لیے؟ میرے مسلمانوں میں اطمینان آ جائے، سکون آ جائے، تکلیف دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ خیر کے راستے پر چلنے والا، جس کو محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں، اعلیٰ ترین لوگ وہ ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، جو لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ مسجد نبی کے اندر اعتکاف کرتا ہے، ایک بندہ میرے کسی مسلمان کی معاونت کے لیے نکلتا ہے، یہ مسجد نبی میں اعتکاف کرنے والا، جہاں صحیح روایات کے مطابق 500 ایک نماز کا 500 نمازوں کے برابر ثواب ہے، یہ اسے قربان کرتا ہے، چھوڑتا ہے، ایک مہینے کی اس ثواب کی روٹین کو توڑتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے مدد کی صورت میں، مدد کی سوچ کے ساتھ نکلتا ہے. محمد الرسول اللہ سے فرماتے ہیں یہ شخص میرے لیے زیادہ بہتر ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اس شخص سے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لوگوں خیر کے کاموں کو اپنا لو، بھلائی کے کاموں کو اپنا لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیابی سے اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ. سو میرے محترم، پل صراط کی کامیابی کے لیے انسان کے پاس جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ توحید کی دولت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اعمال کی تیزی ہے اور انسانیت کی ہمدردی ہے. یہ چار چیزیں جمع ہوتی ہیں تو انسان پل صراط سے کراس کر کے آسانی کے ساتھ اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی استغفر سائر المسلمین آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.